अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ छोटे और बड़े शब्द यानी कि जुमले हिंदी के माध्यम से। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चले पहले अरबी के कुछ छोटे शब्दों को सीखते हैं। पहला शब्द है पत्थर। हिंदी में हम कहते हैं पत्थर, तो पत्थर को अरबी में बोलते हैं हजर। हजर यानी कि पत्थर। मिट्टी। हिंदी में हम कहते हैं मिट्टी, तो मिट्टी को अरबी में बोलते हैं तुराब। तुराब यानी कि मिट्टी। बालू। हिंदी में हम कहते हैं बालू, तो बालू को अरबी में बोलते हैं रंबल। रंबल यानी कि बालू। खेत। हिंदी में हम कहते हैं खेत, तो खेत को अरबी में बोलते हैं मजरा। मजरा यानी कि खेत। सब्जी। हिंदी में हम कहते हैं सब्जी, तो सब्जी को अरबी में बोलते हैं खुदार। खुदार यानी कि सब्जी। डर। हिंदी में हम कहते हैं डर, तो डर को अरबी में बोलते हैं खौफ। खौफ यानी कि डर। खतरा। हिंदी में हम कहते हैं खतरा, तो खतरा को अरबी में बोलते हैं खतर। खतर यानी कि खतरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि आगे खतरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी खतर, यानी कि आगे खतरा है। गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं और फी खतर अरबी में खतरा है को कहते हैं। फी यानी कि है, खतर यानी कि खतरा। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे खतरा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी खतर। यह खतरा है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ख़तरे वाली हो और इसके बारे में किसी को बताना हो कि यह ख़तरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी ख़तर, यानी कि यह ख़तरा है। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और फ़ी ख़तर अरबी में ख़तरा है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, ख़तर यानी कि ख़तरा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह ख़तरा है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा फ़ी ख़तर। इधर खतरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि इधर खतरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना फी खतर, यानी कि इधर खतरा है। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, और फी खतर अरबी में खतरा है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं, खतर अरबी में खतरा को। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर खतरा है, अरबी में बोलेंगे हिना फी खतर। क्या खतरा है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या खतरा है, तो वह अरबी में बोलेगा एश फी खतर, यानी कि क्या खतरा है। एश फी खतर, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और फी खतर अरबी में खतरा है को कहते हैं। फी यानी कि है, खतर यानी कि खतरा। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या खतरा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे एश फी खतर। नहीं है कोई ख़तरा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं है कोई ख़तरा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी आई ख़तर, यानी कि नहीं है कोई ख़तरा। माफ़ी यानी कि नहीं है, और आई ख़तर यानी कि कोई ख़तरा। आई अरबी में कोई को और ख़तर अरबी में ख़तरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं है कोई ख़तरा, अरबी में बोलते हैं माफ़ी आई ख़तर। मुझे नहीं है डर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं है डर या फिर मुझे डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी खौफ, यानी कि मुझे नहीं है डर। आना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, खौफ यानी कि डर। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं है डर, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी खौफ। मैं क्यों डरूंगा? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं
کیوں ڈروں گا تو میں عربی میں بولیں گے انا لیش خوف یعنی کہ میں کیوں ڈروں گا. انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور خوف عربی میں ڈروں گا یا پھر ڈر کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں کیوں ڈروں گا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا لیش خوف یعنی کہ میں کیوں ڈروں گا. میں ڈر گیا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں ڈر گیا تو ہم عربی میں بولیں گے انا خائف یا پھر انا خوف یعنی کہ میں ڈر گیا. انا یعنی کہ میں، خائف یا پھر خوف یعنی کہ ڈر گیا. ہندی میں کہیں گے کہ میں ڈر گیا، عربی میں بولیں گے انا خائف. وہ ڈر گیا. اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ ڈر گیا تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا خائف یعنی کہ وہ ڈر گیا. ہوا خائف، ہوا یعنی کہ وہ، خائف یعنی کہ ڈر گیا. ہندی میں وہ ڈر گیا، عربی میں بولتے ہیں ہوا خائف. تم ڈر گئے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم ڈر گئے تو ہم عربی میں بولیں گے انت خائف یا پھر انت خوف یعنی کہ تم ڈر گئے. انت یعنی کہ تم، خائف یا پھر خوف یعنی کہ ڈر گئے. ہندی میں تم ڈر گئے، عربی میں بولتے ہیں انت خائف. منافع. ہندی میں ہم کہتے ہیں منافع، تو منافع کو عربی میں بولتے ہیں فائدہ. فائدہ یعنی کہ منافع. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ منافع نہیں ہے تو وہ عربی میں بولے گا ما فی فائدہ یعنی کہ منافع نہیں ہے. ما فی عربی میں نہیں ہے کو، اور فائدہ عربی میں منافع کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے منافع نہیں ہے، عربی میں بولتے ہیں ما فی فائدہ. بالکل نہیں ہے منافع یا پھر بالکل منافع نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ بالکل نہیں ہے منافع تو وہ عربی میں بولے گا ابد ما فی فائدہ یعنی کہ بالکل نہیں ہے منافع. ابد عربی میں بالکل کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور فائدہ عربی میں منافع کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہے منافع، اسی کو عربی میں بولتے ہیں ابد ما فی فائدہ. کیسے نہیں ہے منافع. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کیسے نہیں ہے منافع تو ہم عربی میں بولیں گے کیف ما فی فائدہ یعنی کیسے نہیں ہے منافع. کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور فائدہ عربی میں منافع کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھائی کیسے نہیں ہے منافع، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں کیف ما فی فائدہ. مجھے نقصان ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نقصان ہے تو وہ عربی میں بولے گا انا فی خسارہ یعنی کہ مجھے نقصان ہے. انا فی خسارہ. انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، اور فی خسارہ عربی میں نقصان ہے کو. فی عربی میں ہے کو اور خسارہ عربی میں نقصان کو کہتے ہیں. ہندی میں کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا فی خسارہ. مجھے بہت نقصان ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور اس طرح سے بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے بہت نقصان ہے تو وہ عربی میں بولے گا انا مرہ خسارہ یعنی کہ مجھے بہت نقصان ہے. انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، مرہ یا پھر واجد عربی میں بہت کو، اور خسارہ عربی میں نقصان کو. ہندی میں جیسے کہتے ہیں کہ مجھے بہت نقصان ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا مرہ خسارہ. تم نے نقصان کیا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم نے نقصان کیا تو وہ عربی میں بولے گا انت سوی خسارہ یعنی تم نے نقصان کیا. انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں. سوی خسارہ عربی میں نقصان کیا کو. سوی یعنی کہ کیا، خسارہ یعنی کہ نقصان. ہندی میں جیسے کہتے ہیں کہ تم نے نقصان کیا، نقصان کر دیا، عربی میں بولتے ہیں انت سوی خسارہ. میں نے نہیں کیا نقصان. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس بات کا جواب دینا ہو کہ میں نے نہیں کیا نقصان تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما سوی خسارہ. انا ما سوی خسارہ یعنی کہ میں نے نہیں کیا نقصان. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی خسارہ عربی میں نقصان کیا کو کہتے ہیں. سوی یعنی کہ کیا،
خسارہ یعنی کہ نقصان، ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا نقصان، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا ما سوی خسارہ، میں جانتا ہوں تمہیں نقصان ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ بتانا ہو کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم انت فی خسارہ، یعنی کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان ہے۔ انا معلوم انت فی خسارہ، انا عربی میں کو کہتے ہیں، معلوم یا پھر عارف عربی میں جانتا ہوں یا پھر جاننے کو، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور فی خسارہ عربی میں نقصان ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان ہے، عربی میں بولیں گے انا معلوم انت فی خسارہ، میں جانتا ہوں تمہیں نقصان نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے اس طرح سے بولنا ہو کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان نہیں ہے، تو میں عربی میں بولیں گے انا معلوم انت ما فی خسارہ، یعنی کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان نہیں ہے۔ انا معلوم انت ما فی خسارہ، انا معلوم یعنی کہ میں جانتا ہوں، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ما فی خسارہ عربی میں نقصان نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں ہے، خسارہ یعنی کہ نقصان، ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہیں نقصان نہیں ہے، عربی میں بولیں گے انا معلوم انت ما فی خسارہ، میں جانتا ہوں تمہیں منافع نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں جانتا ہوں تمہیں منافع نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم انت ما فی فائدہ، یعنی کہ میں جانتا ہوں تمہیں منافع نہیں ہے۔ انا معلوم انت ما فی فائدہ، انا عربی میں کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں جانتا ہوں یا پھر پتہ ہونے کو، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو، اور ما فی فائدہ عربی میں منافع نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی نہیں ہے، فائدہ یعنی کہ منافع، ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جانتا ہوں تمہیں منافع نہیں ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم انت ما فی فائدہ، میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے اس طرح بولنا ہو کہ میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم ھذا ما فی صحیح، یعنی کہ میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ انا معلوم عربی میں جانتا ہوں کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ اور اسی کو کہتے ہیں، اور ما فی صحیح عربی میں صحیح نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں ہے، صحیح یعنی کہ صحیح، ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جانتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، عربی میں بولیں گے انا معلوم ھذا ما فی صحیح، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم ھذا فی غلط، یعنی کہ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے۔ انا معلوم ھذا فی غلط، انا معلوم عربی میں جانتا ہوں کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور فی غلط عربی میں غلط ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے، غلط یعنی کہ غلط، ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، عربی میں بولیں گے انا معلوم ھذا فی غلط، میں جانتا ہوں یہ اس کا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں جانتا ہوں یہ اس کا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا معلوم ھذا حق ہوا، یعنی کہ میں جانتا ہوں یہ اس کا ہے۔ انا معلوم ھذا حق ہوا، انا معلوم عربی میں جانتا ہوں کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور حق ہوا عربی میں اس کا ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو بولتے یا بتاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ اس کا ہے، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا معلوم ھذا حق ہوا، اسے نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ اسے نہیں چاہیے، تو میں عربی میں بولیں گے ہوا ما یبغى، یعنی اسے نہیں چاہیے۔ ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ اسے نہیں چاہیے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ما یبغى، یا مجھے چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ مجھے چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا
आना इबगा यानी कि यह मुझे चाहिए। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और इबगा अरबी में चाहिए को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मुझे चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा आना इबगा। यह किसका है? अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मन, यानी कि यह किसका है। हाजा यानी कि यह, हग मन यानी किसका है। हिंदी में यह किसका है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग मन। यह बहुत अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा हेलो। या फिर यह भी कह सकते हैं कि हाजा मर्रा कोइस, यानी कि यह बहुत अच्छा है। हाजा अरबी में यह और इसे को, मर्रा अरबी में बहुत को और हेलो अरबी में बहुत अच्छा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह बहुत अच्छा है, अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा हेलो। यह बहुत तीखा है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह बहुत तीखा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा हार, यानी कि यह बहुत तीखा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को और हार अरबी में तीखा को कहते हैं। एक हार होता है, उसे गरम को कहते हैं हार, और हार कहते हैं तीखा को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत तीखा है, अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा हार। यह तीखा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह तीखा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी हार, यानी कि यह तीखा नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और हार अरबी में तीखा को कहते हैं। ध्यान रहे कि एक हार होता है और एक हार होता है। हार का मतलब गरम और हार का मतलब तीखा। यह तीखा नहीं है, हाजा माफी हार। यह बहुत टेस्टी है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो कि यह बहुत टेस्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा लजीज, यानी कि यह बहुत टेस्टी है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को और लजीज अरबी में टेस्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह बहुत टेस्टी है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा मर्रा लजीज। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।